سیدنا داتا علی حجویری کے نزدیک علم کی اہمیت کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا علم دی لوڑی کو نہیں پڑھنے دی، اگر پڑھنے دی بھی ترجیح دینی ہے، ایسا دنیاوی علم حاصل کرنا ہے، کالج پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، بچے پڑھانا ہے، یونیورسٹی بھیجنا ہے، حتیٰ کہ دنیاوی لحاظ سے اس کا فائدہ ہے۔ دین دے علم دے حوالے نہ اسی بالکل تیار ہی نہ خود تیار ہاں، نہ اپنی اولاد کو پڑھان واسطے تیار ہاں۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا داتا علی حجویری کے نزدیک علم کی اہمیت یہ ہے کہ کشف المعجوب میں جو پہلا باب لکھا وہ علم کی فضیلت کے بارے میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ، قرآن کی آیت آپ نے لکھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علم والے ہی جو ہیں وہ رب سے ڈرنے والے ہیں۔ علم والے ہی، جس بندے پتہ ہی کوئی نہیں با مطلب ہے چنگا ہے یا بیڑا ہے یا ماڑا ہے، اس پر کی رب کو ڈرنا ہے، جس کو رب دا علم ہی، رب کی پہچان نہیں، علم نہیں ہے تو پھر عمل بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علم والے ہی رب سے ڈرتے ہیں، قرآن کی آیت لکھی۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے حدیث لکھی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حضور کی حدیث لیکن آپ نے اپنی کتاب میں لکھی۔ اسی طرح داتا صاحب نے علم و عمل پر بڑا زور دیا، فرماتے ہیں کہ علم وہی ہے، فرض ہے جس پر عمل ہو سکے، جس پر عمل ہو سکے۔ اللہ نے ان کی برائی بیان فرمائی ہے جو بے نفع علم حاصل کرتے ہیں، جس علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو آگے داتا صاحب نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 جو ہے وہ لکھی، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ وہ لوگ جو ہیں جو علم سیکھتے ہیں یعنی اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، نفع نہیں پہنچاتی۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں وہ علم حاصل کرتے ہیں جس کا ان کو ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے علم وہ حاصل کریں کہ جس کا فائدہ ہو، جس پر عمل بھی ہم کر سکیں۔ آگے آپ نے داتا صاحب نے اپنی کتاب میں حدیث مبارکہ لکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور جو ہیں وہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے مولا مجھے ایسے علم سے پناہ دے جو نفع دینے والا نہ ہو، ایسے علم کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس علم سے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگتے تھے، تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم وہ علم حاصل کریں جو ہمارے فائدے کا ہو۔ تو بعض علم دنیاوی لحاظ سے فائدے کے لیے ہے، یعنی دنیاوی جو ہم یونیورسٹیوں میں کالجوں میں سیکھتے ہیں، اور اسی طرح جو علم ہمیں فائدہ دے گا، جس پر عمل کر کے ہم نیکی کی طرف آئیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ، وہ دین کا علم ہے، وہ رسول اللہ کے دین کا علم ہے، اس پر ہمیں جو ہے اس کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں کہ علم ہمیشہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے، علم ہمیشہ عمل کے ساتھ، علم ہے عمل نہیں ہے تو پھر اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ دو گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں کشف المعجوب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو ایسے گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ علم کی عمل پر زیادہ فضیلت ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ عمل کی علم پر فضیلت ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جاہل ہیں، یعنی علم پر فضیلت دینے والا عمل پر جو علم کو فضیلت دیتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جو عمل کو علم پر فضیلت دیتا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو تب ہی کام بنے گا، یعنی اگر مثال کے طور پہ ایک بندے کو علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو پھر اس علم کا کیا فائدہ؟ مثال کے طور پہ ایک بندے نماز ہوتی ہے پڑھنی، وہ پڑھتا نہیں، نماز اس بچپن جو یاد کی تھی ان زبانی ہوتی ہے، اس کو علم ہے، سب بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا گناہ ہوتا ہے، علم ہے لیکن عمل کوئی نہیں، پھر اس علم کا بھی اس کو فائدہ کوئی نہیں۔ علم دا فائدہ اونوں ہوئے دا جدو اس علم سے عمل کرے گا، اونوں پھر علم دا فائدہ، یعنی نماز پڑھنی چاہیے، علم ہے سارے کہ نماز پڑھنی چاہیے، ہون پڑھا دے
کہ نیکیاں لبن گیا، ثواب لبے گا، جنت ملے دی، ہن فائدہ ادو ہی ملنا جب وہ سب پڑھیں گے کہ جرا بندے دستے رہیے بھائی نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، پڑھیے، کوئی نہیں۔ تو اسی طرح اگر عمل ہے علم نہیں ہے تو پھر عمل جب ہے ہی نہیں، علم یعنی علم ہے، عمل ہے، علم نہیں ہے، تو پھر جب کسی چیز کا عمل ہی نہیں، عمل تب ہوگا جب علم ہوگا، علم ہوگا۔ اگر نماز آتی نہیں تو پڑھنی کیسے ہے؟ اگر ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ نماز کے لیے ہمیں طہارت کی ضرورت ہے، نماز کے لیے ہمیں پاک ہونا ہے، وضو کرنا ہے، نماز کی یہ شرائط ہیں، نماز کے اندر یہ چیزیں فرض ہیں، ان کا علم ہوگا، وضو کا طریقہ آئے گا، وضو کرنا ہوگا، ان چیزوں کا علم ہوگا، تو پھر جو ہے وہ عمل ہمیں جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ اگر عمل ہی نہیں تو پھر ایسے ہی انسان ہے کہ جیسے جہل ہے، تو علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، عمل کے ساتھ علم ضروری ہے، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اسی طرح آپ جو ہیں وہ خوف خدا کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، انسان کو اپنے رب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل کرے دیکھے کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو یہ کروں، اگر نہیں دیتا تو نہ کروں، یعنی وہ عمل کروں جس میں رب کی رضا ہے، جس میں ناراضگی ہے وہ عمل نہ کروں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بے عمل علماء جو ہیں وہ بھی علم والے